باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ارشاد گرامی ہے، جو چیز تمہارے لیے مفید نہ ہو اس کے لیے سوال مت کرو۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالوں کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ بحمداللہ آج بہت خوبصورت سوالات آگاہ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا ہی سوال بڑا خوبصورت سا ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ غسل کرتے وقت میں نے اپنے کان کے پیچھے حصے کو نہیں دھویا، لیکن وہ مرطوب تھا، یعنی وہ تر تھا، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ غسل سے پہلے وہ جگہ تر نہیں تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ظاہر ہے کہ غسل میں سر و گردن کو دھونا اور اس کے بعد بدن کے دوسرے حصوں کو دھونا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان غسل شروع کرتا ہے اور بعد میں جس طرح کہ انہوں نے سوال پوچھا کہ مرطوب حصہ جو ہے کان کے پیچھے میں نے خود دھویا نہیں، لیکن بعد میں احساس کیا کہ یہاں پانی پہنچا ہوا ہے جی، اور یہ یقین ہے کہ جب غسل شروع کیا تھا یا تو یہاں پانی نہیں تھا، یعنی مرطوب نہیں تھا، تو یہ غسل صحیح ہے، کیونکہ ہدف ایک جگہ پانی پہنچانا ہاتھ سے ضروری نہیں ہے، پانی پہنچ جائے یہی کافی ہے۔ اور اگر وہ حصہ سوکھا تھا اور بعد میں ہمیں وہاں پانی دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب غسل کا پانی وہاں پہنچا ہے اور یہ غسل صحیح ہے۔ اور اسی طرح دیگر حصے میں بھی اگر ان کو لگتے پورا بدن ان کا سوکھا تھا اور بعد میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پانی ہے تو حتماً غسل کا پانی وہاں پہنچا ہے تو وہ غسل صحیح ہے۔ لکھنؤ سے ارشاد عباس صاحب کا سوال ہے کہ تشہد کے بعد سلام پڑھتے وقت مجھے احساس ہوا یا مجھے لگا کہ میں نے تشہد میں کوئی جملہ صحیح نہیں پڑھا، تو میں نے پھر سے تشہد پڑھا اور سلام پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، تو اب یہ نماز کیسی ہے؟ ٹھیک ہے یا مجھے دوبارہ نماز پڑھنا ہے؟ نہیں، اگر تشہد پڑھنے کے بعد سلام شروع کر دیا اور پھر یہ شک ہوا کہ تشہد میں کوئی جملہ صحیح نہیں پڑھا تھا یا رہ گیا تھا، تو دوبارہ تشہد اگر پڑھ لیا ہے، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد سلام کہہ کے نماز تمام کر دی ہے، تو یہ نماز صحیح ہے، ان کے اوپر کچھ بھی فرض نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ایک صاحب کر رہے ہیں کہ ان کا سوال ہے کہ کیا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں، اور اگر افضل ہیں تو فضیلت کی ترتیب بیان کر دیں۔ دیکھیں، تمام انبیاء میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سب سے افضل ہیں، یعنی آپ کے مقابل کوئی بھی نہیں ہے، اور خداوند عالم کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں۔ رسول اکرم کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یعنی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور ترتیب سے ائمہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ رسول اکرم کے بعد اس ترتیب سے سب افضل ہیں، کیونکہ جناب صدیقہ طاہرہ امیر المومنین اور جناب صدیقہ طاہرہ کو اکثر کفو کہا گیا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، اور باقی سب ان کی اولاد ہیں، جتنے ائمہ ہیں وہ چونکہ ان کی اولاد ہیں تو اولاد بہرحال ایک درجہ باپ اور ماں سے کم ہوتی ہے، لیکن فضیلت اور اعتبار میں بالکل برابر ہیں، یعنی عصمت میں بالکل برابر ہیں، حجت ہونے میں بالکل برابر ہیں، لیکن اگر ترتیب فضیلت پہ یاد کیا ہے تو رسول اکرم سب سے اوپر ہے، امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اور اس کے بعد ترتیب سے تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ائمہ کے بعد پھر فضیلت میں دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کیا شمار فضیلت میں کیا جائے گا، یعنی سب سے اوپر اگر فضیلت کے قلعے کو دیکھا جائے تو سب سے اوپر رسول اکرم، اس کے بعد جناب امیر المومنین اور جناب زہرا، اور پھر تمام ائمہ، اور ائمہ کے بعد پھر تمام انبیاء۔ اب وہ انبیاء میں بھی ایک ترتیب ہے، اولو العزم انبیاء کی ترتیب ہے، اور اس کے بعد رسول جو ہیں وہ نبی سے افضل ہیں، جو 313 رسول ہیں، تو پھر انبیاء ہیں، اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں اکثر کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں، صرف چونکہ رسول اکرم نے فرمایا ہے لہٰذا ہمیں ان پر یقین رکھنا ہے۔ تو انبیاء میں اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل رسول اکرم، پھر باقی 13 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، یہ فضیلت کی ترتیب رہے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر اب ایک ذہن میں میرے بھی ایک سوال آیا ہے کہ جس طریقے سے حضور سرور کائنات کی حدیث ہے، یا علی تم کو میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا، اور مجھ کو
تم نے پہچانا یا خدا نے پہچانا، اور خدا کو یا تم نے پہچانا یا میں نے پہچانا. تو کیا اسی طریقے سے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی یہ حدیث، اس حدیث کی روشنی میں آیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ ان کو، ان کے فضیلت کو درک کرنا شاید ناممکنات میں سے؟ بالکل اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہمارے پاس جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے بھی ہے، اور وہ حدیث 5ویں اور 6ٹھے امام دونوں سے ہمارے پاس پہنچی ہے کہ فاطمہ ہی لیلۃ القدر، فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہیں، اور لیلۃ القدر کے لیے قرآن میں موجود ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر جس طرح تم درک نہیں کر سکتے کہ کیا ہے، یعنی اس کی اصل فضیلت کو تم نہیں پہنچ سکتے. البتہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو درک نہ کریں یا اس کو سمجھیں نہیں یا ائمہ کی معرفت حاصل نہ کریں، نہیں، ہمارے اندر جتنا کیلیبر ہے اتنی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ حاصل نہیں ہو سکتی لہٰذا نہ ہی کیا جائے، نہیں، خداوند عالم کو ہمارے پوٹینشیل کا علم ہے، خداوند عالم کو ہمارے کیلیبر کا علم ہے، اس نے ہی عطا کیا ہے، لہٰذا وہ جانتا ہے تم کس حد تک پہنچ سکتے ہو. تو جس حد تک پہنچ سکتے تھے اور نہیں پہنچے اس پر سوال کیا جائے گا، اور جس حد تک پہنچ سکتے ہو اور اس کو پہنچ کر تم نے اہل بیت کو درک کیا، اسی کے اوپر سزا اور جزا دی جائے گی. لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو درک کرنے کے لیے خود رسول اکرم نے فرمایا، یا رسول اکرم کی ذات کو سمجھنے کے لیے امیر المومنین اور خدا کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ دیگر نہیں کر سکتے، لیکن ان کی ایک کیلیبر ہے، یعنی اصل ذات تک پہنچنا مشکل ہے لیکن اس کی فر تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اصل مقام کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جو جس حد تک پہنچ جائے اس کا کمال اسی حد تک پہنچے گا. روایات میں ہے کہ حتیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی جو فضیلتیں حاصل ہیں وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کے اعتراف پر اور اس کے معرفت کے بیس کے اوپر ہے. یعنی جس کی جتنی معرفت زیادہ ہے اس کا مقام انبیاء کرام میں اتنا ہی زیادہ یا اس کے لحاظ سے کم تر ہے. لہٰذا جب انبیاء علیہ السلام کی معرفت کا معیار جناب زہرا کی عصمت اور ان کی طہارت اور ان کی ولایت ہے، تو پھر عام انسانوں کو اپنا خیال اور بہتر طریقے سے رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مقام زہرا سلام اللہ علیہا بالکل ہم فلاح ہے امیر المومنین کے مقام کے. تو جو بھی فضیلت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی ہے اس میں ہر حال میں آپ شریک ہیں، اور مقام زہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی تعلیمات کو حاصل کریں، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ان کی معرفت حاصل کر کے ان کے فرزند کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کریں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مہندی صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جہاں جاب کرتا ہوں وہ سارے اہل ہنود کی کمپنی ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی باس کی ولادت کا دن ہوتا ہے، یعنی ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے، اور اس دن کسی شہادت یا ایسے ایام ہوتے ہیں، لیکن مجھے جانا پڑتا ہے. تو آغا ہمیں رہنمائی فرمائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، شہادت کے ایام میں خوشی منانے کو منع کیا گیا ہے. البتہ خود جاب پر جانے کو منع ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ جاب نہیں چلے گئے تو آپ کے یہ مسئلہ جو ہے حرام میں مبتلا ہو جائے گا. اگر آپ کہیں باؤنڈ ہیں جاب پہ جانے کے لیے، یا آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کا کالج کھلا ہوا ہے، تو آپ بالکل جائیں، درس میں جائیں، اپنی جاب پہ جائیں. ان کی برتھ ڈے ہے تو اس پہ جشن میں ضروری نہیں کہ آپ جشن منائیے. آپ کو وہاں حضور میں ہونا ہے، آپ کو حاضر ہونا ہے، آپ حاضر ہو سکتے ہیں. بلکہ شاید ایک ممکن ہو، ایک بہترین موقع ہو کہ آپ ان تک پہنچائیں اس بات کو کہ آج ہمارے یہاں اس طرح کا مسئلہ ہے. ضروری نہیں کہ آپ شریک نہ ہوں، آپ شریک ہوں اور یہ مسئلہ بھی بیان کر دیں. اور جناب زہرا یا جس معصوم کی بھی شہادت کی تاریخ ہو وہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کو بھی ان کے ذہن تک پہنچائیں، تاکہ آج نہیں کل یا پرسوں جب بھی اس کو موقع ملے شاید اس ذریعے سے وہ اس شخصیت کے بارے میں پڑھے، اور شاید کل ممکن ہے وہ اسلام اور اس شخصیت کے بارے میں آگاہی حاصل کرے. تو یہ انسان کو خود طے کرنا ہے کہ کتنی حد تک بات کرنی ہے، کیا بات پیش کرنی ہے. لیکن ہر انسان دین اسلام کی ترویج کا سبب بن سکتا ہے اگر وہ موقع و محل کے لحاظ سے عمل کرے اور اس لحاظ کا بہترین فائدہ اٹھا کر دین تو لوگوں تک پہنچائے. لیکن دین یہ نہیں کہتا کہ آپ عمل نہ کرنے جائیے، دین یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کی خوشی میں شریک نہ ہوئیے. لیکن ہاں، اہل بیت چونکہ سب سے زیادہ مقدم ہے، لہٰذا جہاں تک ہمارے اختیار میں رہے گا ہم ان کی خوشی میں اپنی خوشی منائیں گے، ان کے غم میں اپنے غم کا اظہار کریں گے. لیکن جاب پر جانا یا ان کی بتائے ہوئے کسی پروگرام میں جانے میں کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے کہ یہاں پر یاسب صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں وینٹیلیٹر پر مریض کو رکھنا، مثلا اس کی حالت اتنی غیر ہو گئی ہے کہ اب اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، تو کیا وینٹیلیٹر پہ لگایا جا سکتا ہے؟ اور اگر اس کے بعد وینٹیلیٹر پر لگا دیا گیا ہے
تو اب اس کو وینٹیلیٹر سے نکالنا، ان دونوں عمل پر کس طرح سے رہنمائی کی جائے گی؟ دیکھیں اگر مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، کیونکہ وینٹیلیٹر تقریباً ایک مصنوعی طریقہ ہے تمام آرگنز کو عمل کرنے کے لیے، اور مصنوعی طریقے سے تمام فنکشنز شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا کہ واقعاً فنکشن ہو رہا ہے یا صرف وینٹیلیٹر مشین کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ماہرین جانتے ہیں کہ کیا چیز کیسے عمل کر رہی ہے۔ تو اگر انسان کی حیات متوقف ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا جائے، خود وینٹیلیٹر پہ ڈالنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ واجب نہیں ہے کہ آپ حتماً وینٹیلیٹر کے اوپر شفٹ کریں، یعنی آپ کو اختیار ہے کہ چاہے وینٹیلیٹر پہ شفٹ کریں یا نہ کریں، یہاں پہ واجب کا مسئلہ نہیں ہے کہ حتماً کرنا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں مجھے زیادہ اذیت نہیں دینی ہے، اگر انسان کے جسم میں کچھ بچا نہیں ہے، اور جس طرح بھی خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس کا علاج جو ممکن علاج ہے وہ کیا جائے، لیکن وینٹیلیٹر کے اوپر یہ نہیں، شخص خود نہیں جانا چاہتا یا اس کے اہل و عیال اس کو نہیں لے جانا چاہتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، جو سوال کا دوسرا حصہ ہے، کسی بھی وجہ سے، تو اب وینٹیلیٹر سے ہٹا نہیں سکتے تب تک جب تک ڈاکٹرز خود نہ ہٹائیں کہ اب اس کے اندر کچھ رہ نہیں گیا ہے یا ہم اس سے زیادہ وینٹیلیٹر پہ نہیں رکھ سکتے تب تک۔ لیکن اب ایک بار جب وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، ڈالنے تک تو آپ کا اختیار ہے کہ چاہے ڈالیے وینٹیلیٹر پہ مریض کو، چاہے نہ ڈالیے، لیکن ایک بار اگر آپ نے وینٹیلیٹر مشین کے اوپر مریض کو ڈال دیا تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو بند کر دیجئے وینٹیلیٹر مشین کو، یا اس کو وینٹیلیٹر سے نکال لیجئے۔ یہ کام اب پھر ڈاکٹر ہی کے ہاتھ میں رہے گا کہ جب وہ دیکھے گا تو وہ اختیار سے اپنے نکالے گا، آپ کو اختیار اب نہیں رہ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر عورت اور شوہر کے بیچ جنسی تعلقات بنانے سے منع کر دے عورت، اور یہ مدت 6 ماہ سے زیادہ ہو جائے، تو کیا شوہر بغیر کہے یہ طلاق ہو جائے گی، یا اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں؟ نہیں، طلاق تو نہیں ہوگی، طلاق تو جب تک صیغہ طلاق جاری نہیں ہوگا تب تک طلاق نہیں ہوگی، لیکن عورت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مباشرت سے شوہر کو منع کرے، صرف جہاں پر حرام ہے صرف وہیں پر وہ منع کر سکتی۔ مثال کے طور پر جو ماہانہ پریشانی ہے وہاں حرام ہے، یا رمضان کے واجب روزے کے وقت کے اوپر حرام ہے، وہاں روک سکتی ہے، لیکن باقی کسی بھی طرح سے اس کو حق ہی نہیں حاصل ہے کہ وہ شوہر کو استمتاع سے روکے، لہٰذا اگر وہ روکتی ہے تو اولاً حرام کر رہی ہے، اور شوہر کو اس کی بات سننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ رعایت کرتا ہے اور اس کی بات کو رکھتا تب بھی وہ طلاق اپنے آپ میں واقع نہیں ہوگی۔ طلاق اگر دینا چاہتا ہے اس مسئلے میں تو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صیغہ جاری ہونے کے بعد جدائی اپنے آپ ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بالکل اختیار ہے، اور اس کو اس خاتون سے اجازت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ چلیے، اگر ایک اور سوال ہے کہ پوسٹ مارٹم جو اکثر کر کے کچھ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر ایکسیڈنٹل مواد ہوتی ہیں یا ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر کچھ اس طریقے کے ہو جہاں پر لوگوں کو انویسٹیگیشن کے طور پر ہو، یا کچھ جگہوں پر اس طرح سے بھی ہوتے ہیں کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح سے دم نکل گئی، اور وہاں پر پنچنامہ بھرا جا سکتا ہے، تو کیا پوسٹ مارٹم کرانا جائز ہے، یا اس کے لیے مناہی کس طریقے سے؟ دیکھیے، اپنے آپ میں پوسٹ مارٹم جائز نہیں ہے، یعنی خود اپنے آپ میں اگر کوئی شخص مرا ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور صحیح بھی نہیں ہے، لیکن جیسا کہ سوال کیا گیا کہ اگر ممکن ہے کہ مثلا قتل ہوا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا مثال کے طور کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کسی خاص مسئلے کی وجہ سے اس کے پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہے، یا موت ایسے حالات میں واقع ہوئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اپنے آپ مر گیا ہے یا کسی نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہے، تو وہاں پر اس عمل کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے آپ میں ایک کام صحیح نہیں کہ ہر میت کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جہاں ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے وہاں پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت ہے، یا ایکسیڈنٹل کیسز میں جیسے کہ ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے ہوتا ہے یا پولیس کے لیے ہوتا ہے، جہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے وہاں پوسٹ مارٹم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کلر لگانا، اور وہ بھی ایسے موقع پر کہ وہ جب مجنب ہو، تو کیا کلر لگایا جا سکتا ہے، یا پہلے غسل واجب ہے اس کے بعد کلر لگائے؟ دیکھیے، حالت جنابت میں مہندی یا خضاب لگانا مکروہ ہے، اس کو ہم نے بہت پہلے بیان بھی کیا تھا جب جنابت کے احکام بیان ہو رہے تھے۔ مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ لگائیں تو بہتر ہے، اگر لگا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا حالت جنابت میں اسی طرح کلر مہندی کا ایک نیا فارم ایک آ گیا ہے کلر لگانا بالوں میں، تو چاہے مہندی لگانا ہو، چاہے کلر لگانا ہو، چاہے کسی اور قسم سے بالوں کے اوپر یا حتیٰ بدن کے اوپر تیل لگانا ہو، تو یہ حالت جنابت میں
انسان کے لیے مکروہ ہے، یعنی اگر ترک کرے تو بہتر ہے، لیکن اگر اس نے لگا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے بال نجس رہیں گے اور پاک نہیں ہوں گے، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس نے کلر لگا لیا اور پھر 20 منٹ بعد، 30 منٹ بعد، 40 منٹ بعد غسل کرنے چلا گیا اور اس کے بعد غسل کر لیا تو اس کا غسل صحیح ہے، اس کا بدن پاک ہے، اور یہ جو اس نے کلر کیا ہے یہ کلر بھی پاک ہے۔ اسی طرح اگر مہندی لگا لی ہے ہاتھ میں یا سر میں مہندی لگا لی ہے، یا خواتین ہماری مہندی لگا لیتی ہیں تو وہ مہندی بھی پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ جب تک نجس رہیں گی تب تک وہ مہندی بھی نجس رہے گی، یا چونکہ نجاست کی حالت میں مہندی لگا لی تھی لہٰذا وہ نجس ہی رہے گی، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہی غسل کیا ویسے ہی وہ بھی پاک ہو جائے گا اور کوئی حرج نہیں ہے۔ عرفان عباس صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم، کیا بال کا کاٹنا، ناخون کا کاٹنا، یہ کسی دن پر بھی منحصر ہے؟ مثلا اکثر ہم نے سنا یہ بھی ہے کہ منگل کو اور سنیچر کو بال اور ناخون نہیں کاٹنا چاہتے، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، جہاں تک کاٹنے کے جواز کی بات ہے، آپ ہفتے میں، مہینے میں کبھی بھی بال کو اور ناخون کو کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حرمت کہیں پہ نہیں ہے۔ حرمت صرف حج کے ایام میں آتی ہے جب آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بال یا ناخون کاٹنے میں کبھی بھی کسی موقع پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر استحباب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور جو روش ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمائی اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو بہترین موقع اس کام کے لیے پنجشنبہ یعنی جمعرات اور جمعے کا دن ہے۔ اس کی برکتیں بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ناخون اور بالوں کو اگر ترتیب دینا ہے اور کٹوانا ہے تو پنجشنبے یا جمعے کے دن اختیار کیا جائے، اس میں بھی جمعے کے دن سب سے بہتر مانا گیا ہے۔ باقی دنوں میں اگر کاٹ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کٹوانا چاہیے کہ مطلب حرمت ہے۔ البتہ ہمارے چونکہ بعض دنوں کے سلسلے میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اس دن بال کاٹنے سے رزق میں تنگی آتی ہے یا اس دن ناخون کاٹنے سے برکت جاتی ہے، تو یہ صحیح ہے، یہ روایات میں ہمارے پاس ہے، لیکن حرام پھر بھی نہیں ہے۔ یہ صرف سبب ہو سکتے ہیں مختلف چیزوں کے اثر کے مرتب ہونے کے، لیکن اگر آپ نے کٹوا لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ پنجشنبے جمعے میں اگر ان چیزوں کے انجام دیا جائے تو زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ بہت خوب آغا۔ اب آغا اسی سے سوال ملتا جلتا میرا بھی ایک ہے کہ مثلا اس تمام چیزوں کو آدمی ذہن پہ اتنا سوار کر لیتا ہے کہ اسے لگنے لگتا ہے کہ اس چیز کر لیں گے تو میرے لیے کچھ غلط ہو جائے گا۔ مثلا کالا جوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں کہ میرے یہاں تو خیر ابھی بھی نہیں پہنا جاتا، اگر پہن لے تو گھر میں وہ تو اس پہ ذرا رہنمائی فرمائیں کہ اس کے لیے کیا حکم ہے۔ دیکھیں، کالے جوتے کو جہاں تک بیان کیا گیا، منع کیا گیا ہے کہ کالا جوتا نہ پہنا کریں۔ یہ مناہی حرمت کی نہیں ہوتی ہے، یہ مناہی مکروہات کی ہوتی ہے یا تاکید کی بنا کے اوپر ہوتی ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں دیگر چیزوں پہ۔ مثال کے طور پر رزق کے لیے ہے کہ رزق کی تنگی ہوتی ہے کالے جوتا پہننے سے، بہتر ہے کہ انسان زرد پہنے یا سفید پہنے۔ روایات میں امیر المومنین نے فرمایا کہ زرد جوتا پہنا کرو، اور رزق کے لیے سفید جوتے کی طرف تاکید کی گئی ہے۔ تو لیکن ان کو ذہن پر اس طرح سے سوار کر لینا کہ اگر یہ نہیں کیا تو گویا حرام خدا ہو گیا، یا اگر ایسا کر لیا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ جو امور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے علماء تک اور علماء کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، ان کی مراعات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سبب بنتی ہیں انسان کی زندگی میں برکت لانے کی، لیکن ان کو سر پہ سوار کرنا بھی صحیح نہیں ہے، یہ وسواس کی حد تک لے جانا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جوتے، کالے جوتے سے پرہیز بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر کسی نے پہن لیا یا اسکول کے بچوں کے لیے مثلا ڈریس کوڈ میں آ جاتا ہے پہن لیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی حرام انجام نہیں دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر اسے بچ سکتے تب تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر پہن بھی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ بہت خوب آغا، وقت ختم ہو چکا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور یقیناً یہ بار بار ہم آپ سے کہہ بھی رہے ہیں اور آپ سے گزارش بھی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سوالات ہمارے دیے ہوئے نمبر پر ضرور بھیجیں تاکہ یہ پروگرام یوں ہی چلتا رہے اور آپ کو بہترین جواب ملتے رہیں۔ ہم اور آپ مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارا وقت کا امام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہم سے راضی ہو جائے اور اس کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب ان کے ایوان انصار میں شمار کیے جائیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔